ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ حدیث کتاب بشارت المصطفیٰ میں نقل ہوئی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر پروردگار عالم نے نظر کرم کی ہوگی، رحم کیا ہوگا، اس شخص کو میرے اہل بیت کی معرفت اور ولایت عطا کی ہوگی۔ گویا اللہ نے اس شخص میں تمام خوبیوں کو جمع کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ جس شخص پر پروردگار عالم نے نظر کرم کی ہوگی، جس شخص سے محبت کی ہوگی، جس شخص پر عنایت کی ہوگی، اس شخص کو میرے اہل بیت کی معرفت اور ولایت عطا کی ہوگی۔ گویا اس شخص میں تمام خوبیوں کو جمع کر دیا، یعنی تمام اچھائیوں کو اس شخص میں جمع کر دیا جس شخص کے دل میں محبت علی ہو اور معرفت علی جس شخص کو ہو۔ اب اگر کوئی شخص آپ کو ایسا نظر آ جائے مظفر نگر میں یا پوری کائنات میں، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، کہ اگر کوئی ایسا شخص آپ کو نظر آئے جو روزہ بھی رکھتا ہو، حج بھی کرنے جاتا ہو اور نماز بھی پڑھتا ہو، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، لیکن اس کا دل ولایت علی سے خالی ہو، تو وہ انسان کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ منافق تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کسی بھی انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ مائک تھوڑا خراب، ایک صلوات اور پڑھے محمد۔ جو بھی پڑھ رہا ہوں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، کہاں سے پڑھ رہا ہوں، کس کتاب سے۔ اللہ کسی انسان کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا اگر اس کا عقیدہ اہل بیت کے ساتھ محکم نہ ہو۔ کوئی عمل خدا قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ کوئی بھی عمل ہو وہ انہی ہستیوں کی معرفت کے بعد عبادت شمار ہوگا۔ خدا کوئی عمل قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ کسی بھی مرتبے کا کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ شیخ طوسی بہت بڑے عالم دین ہیں ہمارے، ان کی کتاب ہے اعمالی شیخ طوسی۔ انہوں نے روایت نقل کی زرعہ سے، زرعہ نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، امام سے عرض کیا، مولا معرفت خدا کے بعد، معرفت الہی کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ مولا نے کہا کہ معرفت الہی کے بعد جو سب سے افضل عمل ہے وہ ہے نماز، اور نماز کے بعد جو سب سے افضل عمل ہے وہ ہے روزہ، اور روزے کے بعد جو سب سے افضل عمل ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ پھر امام نے کہا ان تینوں سے جو افضل ہے وہ ہے حج۔ سب سے افضل نماز معرفت الہی کے بعد، نماز کے بعد روزہ، روزے کے بعد زکوٰۃ، اور حج ان تینوں سے افضل۔ امام نے کہا سنو، وہ فاتحتی ذالک کلہ معرفتنا و خاتمتہ معرفتنا۔ امام نے کہا ان تمام اعمال کی ابتدا اور انتہا نبی کے پاس
جانے کے بعد عرض کیا اے اللہ کے نبی، سنیں روایت کہ یہ بتائیں آپ کے نزدیک علی کی معرفت اور علی کی منزلت اور علی کی قیمت کیا ہے؟ بہت بڑی روایت انہوں نے مشارق انوار الیقین میں نقل کی. اس کے آخری جملے سنے. اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ ابن عمر سنو، اگر کوئی شخص کوئی انسان 1000 سال تک خدا کی عبادت کرے، کتنے 1000 سال تک کا اس طریقے سے کرے کہ رات کو نماز پڑھے، یہ تو بہت زیادہ ہوئی، تھوڑی سی ممکن ہو تو کم کر دیجیے. 1000 سال تک خدا کی عبادت کرے اس طریقے سے کہ رات کو نماز پڑھے اور دن کو روزے رکھے، اور زمین کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دے. زمین کے برابر $1500 یا $1,00,000 2 لاکھ روپے نہیں، جتنا فرش خدا نے بچھایا زمین کا اتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، اور صفا اور مروہ کے درمیان ناحق قتل بھی ہو جائے. 3 چیزیں بتائیں جو محال ہے. 1000 سال تک کوئی خدا کی عبادت کر سکتا ہے، اور زمین کے برابر سونا کوئی راہ خدا میں خرچ کر سکتا ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان، مظفر نگر میں نہیں بلکہ صفا اور مروہ کے درمیان وہ بھی ناحق قتل ہو جائے. اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ ابن عمر سنو، ان تینوں کاموں کو کرنے کے بعد 1000 سال تک خدا کی عبادت کرے، زمین کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، صفا اور مروہ کے درمیان ناحق قتل بھی ہو جائے. کہ عبداللہ ابن عمر سنو، اگر وہ قیامت کے دن خدا کے سامنے اس حالت میں جائے کہ اس کا دل علی کی ولایت سے خالی ہو، تو خدا اس کے تمام اعمال کے ساتھ اسے جہنم میں داخل کر دے گا. یعنی اتنی عبادتیں کرنے کے بعد کوئی 30-40 سال اس زمانے میں عبادت کر لینے سے نہیں، اتنی عبادتیں کرنے کے بعد اگر کوئی خدا کے سامنے پیش ہو اور علی کی ولایت دل میں نہ رکھتا ہو تو خدا اسے جہنم میں ڈال دے گا. اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے بھی علی کی ولایت کا اقرار ہونا ضروری ہے. کتاب شرح غرر الحکم امیر المومنین نے کہا سنو، ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا سنو، ان للا الہ الا اللہ شروطا. امیر المومنین نے کہا یقیناً بے شک ضرور بالضرور لا الہ الا اللہ کے لیے شرائط ہے. وَإِنِّي وَذُرِّيَّتِي مِنْ شُرُوطِهَا، میں اور میری اولاد ان شرائط میں سے ہے. مسلمانوں، جب بغیر ولایت علی اور اولاد علی کے تمہارا لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہوتا تو بغیر اہل بیت کی تمہاری عبادت کس طریقے سے صحیح ہوتی؟ یعنی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہو سکتا. اب اسی حدیث کی تائید میں ایک اور حدیث سنا دوں. کتاب اوین و اخبار رضا، جو لوگ ایران گئے ہیں مشہد اور نیشاپور وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سنیں کہ کتاب اوین و اخبار رضا میں نقل ہوا اس حدیث کی تائید میں حدیث. جب ہمارے اور آپ کے 8ویں مولا جب ہمارے اور آپ کے 8ویں مولا کی تمہید ہے، اس لیے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے، سامنے والے کو پہچاننا ضروری ہے. ابھی ابتدا ہے، انشاءاللہ منزل تو آئے گی. ایک صلوات پڑھے محمد والی. کتاب اوین اخبار رضا میں نقل ہوا کہ جب 8ویں مولا سفر نیشاپور پر نیشاپور پہنچے اور جب مولا نیشاپور سے واپس جانے لگے تو محدثین نے امام کی سواری کے ارد گرد گھیرا لگا لیا. عرض کہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ کوئی حدیث بیان کر دیجئے
جس سے ہم مستفید ہو سکیں، فیض حاصل کر سکیں۔ امام اس وقت کجاووں میں فروکش تھے، اپنے سر مبارک کو باہر نکالا اور کہا سنو، ہمارے جد نے فرمایا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی وآمن من عذابی، کہ اللہ کہتا ہے یہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے مامون ہو گیا، محفوظ ہو گیا، بچ گیا۔ لوگ خوش کہ ہم تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اب تو بچ گئے۔ امام کی سواری 2 قدم آگے بڑھی، امام نے پھر سر مبارک کو باہر نکالا، امام نے کہا سنو، بے شروطہا، اس کے کچھ شرائط ہیں، وہ انا من شروطہا، میں ان شرائط میں سے ہوں۔ جملہ سنیں گے، مسلمانوں جب بغیر علی اور اولاد علی کے تم خدا کے مضبوط قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے تو بغیر علی کے جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہو؟ اس لیے کہ جب تم بغیر علی اور اولاد علی کی معرفت اور ولایت کے خدا کے مضبوط قلعے میں نہیں جا سکتے تو جنت میں کہاں سے جا سکتے ہو؟ اس لیے کہ علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، کتاب بہار الانوار، چھٹے امام کہتے ہیں کہ ایک صحرا نشین اللہ کے نبی کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی، جنت کی کیا قیمت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ یقولها العبد مخلصا، اگر کوئی شخص صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس نے کہا ما ہوا اخلاص، اس کا اخلاص کیا ہے؟ کیا ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں چلا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، سنو، الاعمال بما بعثت بہ وحب اہل بیتی وانہ لمن اعظم حقها۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ جو مجھ پر بھیجا گیا اس پہ عمل کرنا۔ پھر کہا میرے اہل بیت سے محبت کرنے والا جو اس کا سب سے بڑا حق ہے۔ اعمال کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا کہ جو مجھ پر بھیجا گیا وہ سب سے بڑا حق، کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا اس کا سب سے بڑا حق ہے۔ کسی صحابی کی محبت کو نہیں کہا، صلوات بڑے محمدین والے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس جنت کو خلق ہی اہل بیت کی محبت میں کیا۔ بات آگئی تو میں عرض کر دوں، قرآن کا 30واں پارہ، اس کا پہلا سورہ اور اس کی آخری آیت سورہ نبأ العظیم، اس کی آخری 40ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ایک کہنے والا کافر قیامت کے دن کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا۔ کتاب اوئینہ اخباری رضا سے پڑھ رہا ہوں، 2 جلد سے۔ ایک مرتبہ آج امام کہتے ہیں ایک شخص ہمارے دادا کے پاس آیا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کے پاس آیا، اس نے آنے کے بعد کہا مولا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ایک کافر کہنے والا ایک کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا، تو مولا نے کہا دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ کہا مولا دنیا والے تو یہی کہتے ہیں، ایک شخص قیامت کے دن تمنا کرے گا اے کاش میں مٹی ہوتا۔ امام نے نام بھی بتایا کہ وہ کافر کون ہوگا، یہ ہوں گے وہ کافر۔ امام نے نام بتایا، امام نے کہا سنو، ابو تراب ہے ہمارے جد کا لقب، سنیں گے کہ ابو تراب ہے ہمارے جد کا لقب۔ اس آیت میں جو لفظ تراب آیا ہمارے جد کے شیعوں کے لیے آیا، یعنی قیامت کے دن ایک کافر کہے گا اے کاش میں علی کا شیعہ ہوتا۔ ایک کافر کہے گا، مولا نے نام بھی بتایا یہ ہے وہ کافر، بارہا لینا ضروری نہیں ہے،
ایک کافر یعنی غیروں کے امام بھی یوم محشر میں تمنا کر رہے ہوں گے اے کاش میں علی کا شیعہ ہوتا. اس شخص نے کہا مولا کیا ایسی منزلت ہوگی علی کے شیعوں کی, علی کے چاہنے والوں کی. اب جو مولانا نے روایت نقل کی جو بتائی شخص کو, یہ روایت اہل سنت کی بہت مشہور کتاب ینابع المودت میں نقل ہوئی. ینابع المودت کے لکھنے والے سلیمان حسین بلخی قندوزی حنفی مفتی اعظم قسطنطنیہ اور سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تھے. سلطان عبدالعزیز خان کے مصاحب خاص تھے, بہت بڑا علم دین گزرے ہیں, اور اردو میں بھی اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے. عربی میں 2 جلدوں میں, اردو میں 1 جلد میں اس کا ترجمہ ہوا ہے, ینابع المودت. انہوں نے اس کتاب میں 100 باب باندھے, 100 باب فضائل آل محمد پر, اور جو غالباً 15 یا 16 نمبر کا جو باب ہے وہ ہے علی قسیم نار والجنہ, علی جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے. اس باب میں بھی انہوں نے 15 یا 16 روایت نقل کی ہے. جو پہلی روایت نقل کی ہے انہوں نے, یہی روایت امام نے اس شخص کو سنائی. راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, سنیے گا, یعنی غیروں کے امام تمنا کیوں کر رہے ہوں گے اے کاش میں علی کا شیعہ ہوتا. وجہ یہ ہوگی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا میں نے ان آنکھوں سے دیکھا, ان کانوں سے سنا, اے علی قیامت کے دن کیا عالم ہوگا کہ جب آپ ایک نور کے تخت پر جلوہ افروز ہوں گے. یا علی اہل محشر کی آنکھیں آپ کے سر پہ جو نور ہوگا نا, جو تاج رکھا ہوا ہوگا, اس سے ایسا نور صادر ہو رہا ہوگا کہ اہل محشر کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوں گی. صلوات پڑھے محمد اللہ. تو میں نے عرض کیا اس لیے کہ دیکھیں مظفر نگر میں پڑھ رہا ہوں اور یہاں سے تو خطیب پیدا ہوتے ہیں, تو یقیناً کچھ نیا ہی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک سلوہ دور پڑھے محمد والے محمد. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا یا علی قیامت کے دن کیا عالم ہوگا کہ آپ ایک نور کے تخت پر جلوہ فروز ہوں گے, اور آپ کے سر پر دیکھو سادات بیٹھے ہوئے, ایک سلوہ دور پڑے محمد والے محمد. آپ خوش نہ ہوں گے تو پھر کون خوش ہوگا؟ کہ یا علی آپ کے سر پہ جو ایک نور کا تاج ہوگا اس سے ایسی روشنی نکل رہی ہوگی کہ اہل محشر کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوں گی. یا علی ایک منادی ندا دے گا, آواز دے گا کہ رسول اللہ کے بھائی کہاں ہیں؟ آپ کہیں گے میں یہاں ہوں. یا علی پھر ایک آواز دوشے فضا پر بلند ہوگی, اے علی اللہ نے حکم دیا ہے کہ ماں تخت اپنے تخت کے ساتھ پلے صراط پر آ جائے. کب پلے صراط پر آ جائے؟ کون راوی کون ہے؟ حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر. کتاب برادران اہل سنت کی ینابع المودت اور باب 15 حدیث پہلی کا یا علی حکم ہوگا کہ آپ ماں تخت اپنے تخت کے ساتھ پلے صراط پر آ جائیں. یا علی جب آپ پلے صراط پر آئیں گے ایک مرتبہ جبرائیل آئیں گے آپ کے قریب. آنے کے بعد کہیں گے اے علی اللہ کا حکم ہے. پوری ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں, پوری ذمہ داری سے. جو روایت ہے نقطہ کوئی نہیں ہے, اپنی طرف سے روایت پڑھ رہا ہوں. کہ یا علی جبرائیل آپ کے قریب آئیں گے, آنے کے بعد کہیں گے اے علی اللہ نے حکم بھیجا ہے, آپ قسیم نار والجنہ ہیں, آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. یا علی اللہ کا حکم ہے جس نے دنیا میں آپ کی ولایت کا اقرار کیا, آپ سے محبت کی, بعین یہی جملے کا اسے بغیر و حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیجئے. یا علی جس نے آپ کی ولایت کا انکار کیا
آپ سے دشمنی کی، اسے بغیر و حساب و کتاب جہنم میں داخل کر دیا۔ یعنی ہر شیعان علی جنت میں جائے گا۔ اب کہتے ہیں جی کیا پڑھ دیا جی، لوگ تو اعمال ہی نہیں کریں گے، تو ان کے لیے لوگوں کو سوچنے سے وضاحت کرنا ضروری ہے۔ چھٹے امام سے ایک شخص نے پوچھا، علامہ مجلسی بہار الانوار میں نقل کرتے، ایک شخص آنے کے بعد کہا مولا کیا یقیناً واقعی آپ کے ہر ایک شیعہ کو جنت ملے گی؟ مولا نے کہا ہاں جنت ملے گی۔ مولا نے کہا دیکھو ہم تم پر حجت ہے خدا کی طرف سے، سعادت بیٹھے ہوئے کہا ہم تم پر حجت ہے خدا کی طرف سے، ہماری دادی ہم پہ حجت ہے جس طریقے سے ہم تم پر حجت ہے۔ دیکھو ہماری دادی نے تمہاری جنت کی ذمہ داری لی ہے اور ہم بھی تمہاری جنت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ امام نے کہا سنو، جنت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، عالم برزخ کا انتظام خود کر کے آنا، اس لیے کہ اللہ ہے عادل، جس نے جو کیا ہے بھگتے گا ضرور، چھوڑا کسی کو نہیں جائے گا کہ جنت میں ہم لے کے جائیں گے محشر کے دن، لیکن عالم برزخ کا انتظام خود کر کے آنا۔ ایک وضاحت اور کر دوں، ہر شیعان علی جنت میں تو جائے گا، لیکن کیا سب ساتھ رہیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ عادل ہے۔ مثلا میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں اور میرے بھائی روزانہ نماز پڑھتے ہیں، تو دونوں شیعان علی جنت میں تو جائیں گے، کیا دونوں ساتھ جنت میں رہیں گے؟ نہیں۔ جس طریقے سے دیکھیں آپ جانتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل، 7 اسٹار ہوٹل ہیں، مطلب کہ آپ 5 اسٹار لے لیجیے $200 کا مل جائے گا، 7 اسٹار لے لیجیے تو $700-800 کا مل جائے گا، کم میں لے لیجیے $20-25 کا بھی ہوٹل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جنت میں طبقات رکھے ہوئے، خدا ہے عادل، ہر شیعان علی جنت میں تو جائے گا، سب ساتھ ساتھ نہیں رہیں گے، جس نے جیسے عمل کیے ہوں گے اسے اسی طریقے سے رکھا جائے گا۔ بھائی مثلاً ہم یہاں رہتے ہیں، لائٹ بھی جاتی ہے، جن کے پاس زیادہ پیسے انہوں نے جنریٹر کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، اسی طریقے سے جنت میں بھی طبقات رکھے ہوئے ہیں، فیسلٹی ملیں گی لیکن سب کو ساری نہیں ملیں گی۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد والے۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہر شیعان علی مقام، ہر شیعان علی کا کسی کو اس بات کا انکار نہیں ہے، میں نے کہہ دیا۔ اب یہ نہ کرنا کہ نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے، عالم برزخ کو پڑھ کے دیکھو بہت سخت ہے، ابھی وقت نہیں ہے انشاءاللہ، ورنہ پڑھتا کہ عالم برزخ میں تمہیں کھانے کے لیے کیا ملے گا، پینے کے لیے کیا ملے گا، سنو گے تو ڈر جاؤ گے۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد والے۔ امام نے کہا کہ ہر شیعان علی جنت میں جائے گا اور دشمنان علی جہنم میں۔ اب ایک طبقہ وہ بھی ہے، آپ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے کہ ہم تو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم تو ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اب تو ممبروں پہ بھی بٹھانے لگے ایسے لوگوں کو۔ ایسے لوگوں کے لیے تاریخ فی امیر المؤمنین میں میرے مولا کا جملہ ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں، مولا نے اپنے شیعوں کے لیے کہا، مولا نے کہا سنو، اگر کوئی ہمارا چاہنے والا، اگر کوئی ہمارا محب، ہم سے محبت کرنے والا، ہماری ولایت کا اقرار کرنے والا، مولا نے کہا سنو، اگر ہمارے محب کے دل میں، لفظ محبت مولا نے استعمال نہیں کیا بلکہ مولا نے کہا اگر ہمارے چاہنے والے کے دل میں ہمارے دشمن کے لیے ذرہ برابر بھی نرم گوشہ ہوگا تو علی کی محبت اس کے کام نہیں آئے گی، وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ اس لیے کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جملہ کہہ دوں، مسلمانوں قیامت تک لعنت اور صلوات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، قیامت تک لعنت اور صلوات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
یعنی معرفت کا ہونا ضروری ہے، بغیر معرفت کے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور ان اخبار رضا میں نقل ہوا ہے، امیر المومنین خود راوی ہیں اس روایت کے۔ امیر المومنین نے عرض کیا ایک مرتبہ، کہتے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں پروردگار عالم کے نزدیک سب سے مقرب ہوں، میں پروردگار عالم کے نزدیک سب سے افضل ہوں۔ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، امیر المومنین علی بن ابی طالب، مولا علم غیب کے جاننے والے ہیں، تمام علم مولا کے پاس ہے۔ مولا نے سوال کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، مولا نے کہا اللہ کے نبی آپ افضل ہیں یا جبرائیل؟ اللہ کے نبی نے کہا سنیں گے اپنی منزلت، اللہ کے نبی نے کہا یا علی، خدا نے اپنے انبیاء کو اپنے فرشتوں پر فضیلت عطا کی اور مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی، اور یا علی میرے بعد فضیلت آپ کے لیے اور آپ کے بعد والے ائمہ کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا صاحب بیٹھے ہوئے، یا علی آپ جانتے ہیں یہ جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ جو تسبیح کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اور یہ جو فرشتے عرش الہی کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا اللہ کے نبی آپ ہی بتائیے۔ کہ یا علی یہ جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ جو فرشتے عرش الہی کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں یہ ہمارے شیعوں کے لیے طلب مغفرت کر رہے ہیں۔ کہ یا علی آپ نے کہا میں افضل یا جبرائیل؟ کہ یا علی یہ فرشتے ہمارے شیعوں کے نوکر ہیں، خدمت گزار ہیں ہمارے شیعوں کے یہ فرشتے۔ پھر کہا یا علی آگے حدیث میں یا علی لولا نحنو ما خلق اللہ آدم ولا حوا ولا الجنہ ولا النار ولا السما ولا الارض۔ کہ یا علی اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ آدم کو خلق کرتا نہ حوا کو خلق کرتا، یعنی حوا اور آدم نہ ہوتے، نہ نوح ہوتے، نہ موسیٰ ہوتے، نہ عیسیٰ ہوتے، نہ ابراہیم ہوتے، نہ اسحاق ہوتے، نہ داؤد ہوتے، نہ سلیمان ہوتے، یعنی اگر اہل بیت نہ ہوتے تو کوئی انسان باقی نہ رہتا۔ کہ یا علی کائنات میں جو انسان ہیں وہ ہمارے صدقے میں خلق ہوئے، پوری کائنات میں جو بھی خلق ہوا اہل بیت کی محبت میں خلق ہوا۔ کہ یا علی اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ جنت کو خلق کرتا اور نہ جہنم کو خلق کرتا۔ کہ یا علی جنت ہمارے دوستوں کا ٹھکانہ اور جہنم ہمارے دشمنوں کا ٹھکانہ۔ پھر کہ یا علی اگر ہم نہ ہوتے تو ولا السما ولا الارض، اللہ زمین اور آسمان کو خلق نہ کرتا، ہم نہ ہوتے۔ یا علی اللہ نے زمین کا فرش ہماری محبت میں بچھایا، آسمان کے شامیانے ہماری محبت میں لگائے۔ کہ یا علی یہ زمین و آسمان خلق ہوئے ہماری محبت میں، تو اب جو اہل بیت کی محبت دل میں نہیں رکھتے، ارے زمین پر چلنا چھوڑ دے، آسمان کا شامیانہ چھوڑ دے۔ بلکہ یوں کہوں دشمن ابو تراب تجھے معلوم تو تب ہوگا جب تو تراب کے اندر جائے گا۔ یعنی میں نے کہا نا کہ جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جنت، اور جنت ہے اہل بیت کا صدقہ، اہل بیت کی محبت میں خدا نے خلق کی، ان کی معرفت کے بغیر جنت ملنے والی نہیں ہے کسی کو بھی، جب تک کہ اہل بیت کی معرفت نہ ہو۔ اس لیے کہ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کتاب نوادر الحکمہ، اس کے لکھنے والے بہاؤالدین اربیلی، ایک صلوات اور پڑھے محمد والے محمد پر۔ کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس کے لکھنے والے بہاؤالدین اربیلی، انہوں نے کتاب نوادر الحکمہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ روایت یہ اللہ کے نبی نے کہا
کہ حب آل محمد یومن خیر من عبادت السنہ. سنیں گے ترجمہ. اللہ کے نبی نے کہا میرے اہل بیت کے ساتھ ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے ہے افضل. پھر کہا من مات علیہ دخل الجنہ. جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے اس کا مقام ہے جنت. میں نے کہا نا جاگیر آل محمد کا نام کیا ہے؟ جنت. اور جس کی جاگیر ہوتی ہے اسی کا نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. کتاب مشارق انوار الیقین میں رجب برسی صاحب نے لکھا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد ان والے محمد. انشاءاللہ اب تمہیدی گفتگو کو ختم کر کے آگے آ رہا ہوں اپنی منزل کی طرف. رجب برسی صاحب نے لکھا ہے, ابن عباس اس کے راوی ہیں, کہ جب یوم محشر میں جب سب کو جنت کے دروازے پر لایا جائے گا, آج ہوتا ہے نا, نہ کہیے, چھوڑ دیجئے, اب تو جا چکے ہیں, مر چکے ہیں, خاک ہو چکے, اب کہنے سے انہیں کیا فائدہ. رجب برسی صاحب لکھتے ہیں کہ جب جنت کے دروازے پر لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا, جنت کا دروازہ اس وقت بند ہوگا, جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہوگا کیا؟ لا الہ محمد علی فاطمۃ صفوۃ اللہ الحسن والحسین خیارت اللہ. آگے لکھا ہوا ہوگا, وہ کہتے ہیں علی محبہم رحمت اللہ و مبغضہم لعنت اللہ. یعنی مسلمانوں, خدا تمہیں جنت میں داخل نہ کرے گا جب تک دشمنان اہل بیت پر لعنت نہ کر لو. کہتے کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا نا معرفت حقیقی کا ہونا ضروری ہے. مصباح الانوار میں نقل ہوا ہے, ہمارے چھٹے مولا نے پوچھا مفضل, ایک سلوات اور پڑھے محمد ان والے محمد پر. دیکھیے خطابت آپ سنتے رہتے ہیں, میں تو روایتیں سنا رہا ہوں اس لیے کہ معرفت کا ہونا ضروری ہے. جب معرفت انسان کی کامل ہو جائے پھر انسان معراج پر پہنچ جاتا ہے. ابھی میں آپ کو سناؤں گا کہ جو انسان معرفت اہل بیت حاصل کر لے وہ کس منزلت پر پہنچ جاتا ہے. ایک سلوات اور پڑھے محمد ان والے. میں نے کہا نا چھٹے امام نے کہا کتاب مصباح الانوار میں, مفضل کہ تم نے اہل بیت کی معرفت حاصل کر لی ہے, جس طریقے سے کرنے کا حق ہے. مفضل نے کہا مولا آپ ہی مجھے معرفت اہل بیت حاصل کرا دیجیے. مولا نے کہا مفضل ہمارے ہر شیعہ کو, ہمارے ہر محب کو, ہر چاہنے والے کو کم از کم اتنی معرفت تو ہماری ہونی چاہیے. کیا کہ دیکھو جو کچھ بھی خدا نے خلق کیا ہم اہل بیت وہ سب کچھ جانتے ہیں. آج ہوتا تھوڑے سے فضائل بیان کر دیجئے, ارے غالی ہو گئے, ارے کتنا بڑھا دیا. 5ویں امام کی ایک روایت ہے, 5ویں امام نے کہا, بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کیا, بات اگر عرض کر دوں, امام نے کہا ہم نے اپنے اصلی فضائل تو تم تک پہنچائے نہیں, اس لیے کہ تمہاری عقل ناقص ہے, تمہارے دلوں میں مرض ہے. امام نے کہا سنو, جب ہمارا بیٹا مہدی قائم آل محمد منتقم خون حسین جب ہمارا بیٹا آئے گا تو تمہارے سروں پر ہمارا بیٹا اپنا ہاتھ رکھے گا, تمہاری عقل تمہارے اصلی مقام پہ آ جائے گی, تب ہمارے تمام فضائل تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے. اس لیے کہ تم ابھی قوت نہیں رکھتے سننے کی. تمام فضائل بیان نہیں کیا اہل بیت نے, جب قائم آل محمد آئیں گے تب بتائے جائیں گے تمام فضائل. تو محمد وآل محمد. امام نے کہا مفضل ہر شیعہ کو اتنی معرفت ہونی چاہیے. اور سنو مفضل, یہ جان لو ہم اہل بیت خدا کے تقوی کے مظہر ہیں.
کہ ہم یہ زمین و آسمان و صحراؤں کے خزانے دار ہیں۔ پھر امام نے کہا مفضل یہ جان لو، ہر شیعہ کو کم سے کم اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت آسمان میں فرشتوں کی اور تاروں کی تعداد سے واقف ہیں۔ میں کوئی نقطے نہیں لگا رہا ہوں، صرف روایتیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک سلوات اور بڑے محمد مولا نے کہا مفضل جانتے ہو یہ اہل بیت جو خدا نے کائنات میں جتنے بھی چشمے بنائے سب کی تعداد سے واقف ہیں، یہ پہاڑوں کے وزن سے واقف ہیں، یہ جو پانی سمندروں میں ہے اس کی مقدار سے بھی واقف ہے۔ پھر کہا مفضل کوئی پتا کسی درخت سے نہیں گرتا مگر اس کا علم اہل بیت کے پاس ہوتا ہے۔ یعنی پوری کائنات میں خدا نے پوری اپنی مشیت اہل بیت کے حوالے کر دی۔ کچھ بھی کام اہل بیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اتنی معرفت اگر کوئی شخص حاصل کر لے تو جانتے ہیں وہ اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ملا احمد نراقی برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی کتاب ہے الخزائن، انہوں نے صفحہ نمبر 109 پر ایک واقعہ نقل کیا ہے اور علامہ مجلسی نے اس واقعے کو بہار الانوار میں بھی نقل کیا۔ ملا احمد نراقی بہت بڑا عالم دین ہے، بہت مشہور نام ہے۔ ملا احمد نراقی کہتے ہیں کہ ایک روز چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا چھٹے امام کے ایک شاگرد جس کا نام انہوں نے فضیل لکھا ہے کہ فضیل مسجد کوفہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابو حنیفہ درس دے رہے ہیں مسجد کوفہ میں۔ جو لوگ زیارت پہ گئے ان کے لیے میں بتا دوں، جب مسجد کوفہ میں اعمال کرائے جاتے ہیں نا، جو عمل کرانے والا ہوتا ہے اور جو سب سے آخر میں جو عمل کراتا ہے جہاں مناجات امیر المومنین کو کھڑا ہو کے پڑھتا ہے وہی مصلی ہے جہاں پہ امام جعفر صادق درس دے رہے، جسٹ اسی کے برابر میں ابو حنیفہ بھی درس دیا کرتا تھا۔ اب سنیے، ابو حنیفہ درس دے رہا تھا، ایک مرتبہ فضیل آ کے اس کے درس میں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کہا سنیں گے تھکے تو نہیں ہیں؟ اب سنو، ایک مرتبہ فضیل نے آنے کے بعد کہا درس میں بیٹھ کے اے سربراہ مذہب کے سربراہ ہیں، اے سربراہ مذہب میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میرا ایک بھائی ہے تو میرا بھائی لیکن وہ مذہب جعفریہ کا پیروکار ہے۔ تقیہ میں انہوں نے کہا اچھا، کہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب کو فلاں سے افضل جانتا ہے، آپ کوئی دلیل بتا دیجئے کہ شیخین علی سے افضل ہیں۔ انہوں نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے، کیا تمہارے بھائی نے تاریخ نہیں پڑھی؟ کیا تمہارے بھائی نے تاریخ میں جنگوں کا مطالعہ نہیں کیا؟ کیا تمہارے بھائی کو نہیں معلوم کہ جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو رسول اللہ شیخین کو اپنے پاس خیمے میں بٹھا لیا کرتے تھے، علی کو جنگوں میں بھیج دیا کرتے تھے، چونکہ محبت زیادہ تھی جان کی حفاظت کے لیے اپنے پاس بٹھا لیا کرتے تھے، اور علی سے چونکہ محبت زیادہ نہیں تھی جنگوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اور جس سے محبت زیادہ ہو رسول کو وہ تو ہوگا ہی افضل۔ فضیل نے کہا سنیے گا، فضیل نے کہا اے سربراہ مذہب، اتفاق سے یہی دلیل میں نے بھی اپنے بھائی کے سامنے پیش کی تھی۔ میرے بھائی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 93 سے میری اس دلیل کو رد کر دیا کہ میرے بھائی نے قرآن کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ بیٹھنے والوں پر جنگ کرنے والوں کو فضیلت عطا کرتا ہے۔ کئی آیت سے تو ثابت ہو گیا علی بیٹھنے والوں سے افضل۔ اچھا یہ دلیل دے دی کہ تم اپنے بھائی سے پھر یوں کہنا
ملا احمد نراقی اسماعیل علی مدین نہیں ہے، غیروں کے ہیں، کتاب الخزائن صفحہ نمبر 109. اچھا تم اپنے بھائی سے یہ کہنا، اور آپ نے بھی ہمیشہ یہ واقعہ سنا ہوگا، یہ جملہ اکثر طنز میں بھی لوگ کہتے ہیں، وضاحت بھی کر دوں گا، کہ اپنے بھائی سے یہ کہنا کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ شیخین رسول اللہ کے دائیں اور بائیں ہیں، رسول اللہ کے دائیں اور بائیں ہیں، اور علی نجف میں میلوں دور دفن، اور جو رسول کی کروٹ میں دفن ہو وہ تو ہوگا ہی افضل. اکثر ہم سے بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی تمہارا یہ عقیدہ ہے جو کربلا میں دفن ہو وہ تو جنت میں جائے گا، جو رسول کے پاس دفن ہو تو وہ کہاں جائے گا. دلیل لے لیجئے قرآن سے. تو کہا بھئی تم اپنے بھائی سے یہ کہنا کہ جو رسول کے قریب دفن ہو وہ تو ہوگا ہی افضل، اور جو میلوں دور نجف میں دفن ہو، کہاں مدینہ کہاں نجف. تو فضیل نے کہا اے سربراہ مذہب، اتفاق سے یہی دلیل میں نے بھی اپنے بھائی کے سامنے پیش کی تھی. میرے بھائی نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، انبیاء کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. کہ تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، رسول کی قبر رسول کے شخصی گھر میں ہے. ارے نہ رسول نے اجازت دی نہ رسول کے وارثین نے اجازت دی. مظفر نگر والا جملہ سنو گے، کئی آیت سے تو ثابت ہو گیا غصبی زمین میں دفن ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب آیت نمبر 53 لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، نبیوں کے گھر میں، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جانا. دکھاؤ جھوٹی تو جھوٹی کتاب، نہ نبی نے اجازت دی. اس لیے کہ رسول اللہ کی جو قبر ہے سب مانتے ہیں، جو چھوٹا سا گھر تھا رسول اللہ کا اپنے ذاتی گھر میں ہے. اب حقہ بڑے پریشان، بھئی یہ تو پھنس گیا. تو کہنے لگے ارے وہ میں بھول گیا تھا، تم اپنے بھائی سے یہ کہنا کہ رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ازواج رسول میں سے دو نے، انہوں کی بیٹیوں نے وہ زمین مہر کے طور پر وہ گھر لے لیا تھا اور اپنے اپنے ابا کو بخش دیا تھا. انہوں نے کہا اے سربراہ مذہب، اتفاق سے یہی دلیل میں نے بھی اپنے بھائی کے سامنے پیش کی تھی. میرے بھائی نے پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 سے میری دلیل کو رد کر دیا. کہ میرے بھائی نے قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا اہلن لکا ازواجک التی آتیت اجورہن. اے میرے حبیب، ہم تمہاری ازواج کو تم پر حلال کر چکے جن کا تم مہر دے چکے ہو. کہ رسول تو زندگی میں ہی مہر دے چکے تھے، ارے جانے کے بعد مہر کی کہاں سے ضرورت. اللہ کہہ رہا ہے جن کا مہر دے چکے ہو انہیں تم پہ حلال کر چکا، اب مان لو. نہیں پہنچے آپ. اللہ کہہ رہا انہی کو حلال کیا ہے. قرآن کی آیت ہے یا ایھا النبی انا اہلن لکا ازواجک التی آتیت اجورہن. میرے حبیب، میرے نبی، ہم تمہاری ازواج کو تم پر حلال کر چکے جن کا تم مہر ادا کر چکے ہو. اچھا اب خاموش. بغلے جھانکے مسجد کوفہ میں کہنے لگے ہو اچھا نہیں وہ مسئلہ یہ ہے. اب جو پھنسے تو ایسے پھنسے نکل نہ سکے. ایک صلوات پڑھے محمدین والے. تو کہنے لگے کہ اچھا ارے نہیں وہ مسئلہ یہ تھا فضیل، اور تم اپنے بھائی سے یہ کہنا کہ وہ گھر وراثت کے طور پہ لے لیا تھا. کا اتفاق سے میں نے بھی اپنے بھائی کے سامنے یہی دلیل پیش کی تھی. میرے بھائی نے کہا، حضرت ابوبکر کی وہ حدیث سنائی جب شہزادی دربار میں اپنا حق مانگنے گئی تھی، نحن معاشر الانبیاء لا نورث. ارے نہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے نہ وارث بناتا ہے.
کہ تم سے اس بات کا عقیدہ رکھتے ہو، لیکن ہم تو مانتے ہیں کہ رسول کی وراثت ہوتی ہے۔ تو کہا فضیل نے کہا میرے بھائی نے کہا چلو مان لو، ہم تو مانتے ہیں، چلو تم بھی مان لو کہ رسول کی وراثت ہوتی ہے۔ کہ یہ بتاؤ رسول کا جو گھر ہے، جو غرفہ، شخصی گھر، چھوٹا سا، جب رسول دنیا سے رخصت ہوئے سب نے لکھا کم سے کم 9 ازواج موجود تھیں۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، کہ میرے بھائی نے کہا 9 ازواج موجود تھیں۔ اب جو خاتون کا زوجہ کا حصہ ہوتا ہے شوہر کے مال میں 8واں حصہ، کہ اگر 9 ازواج میں تقسیم کیا جائے 8واں حصہ تو 2 بالغ سے زیادہ زمین نہیں آئے گی، نہ کہ 2 موٹے موٹے لمبے لمبے مردوں کے برابر کی۔ ملا احمد عراقی کہتے ہیں یہ دلیل دینی تھی۔ ایک مرتبہ ابو حنیفہ کو غصہ آیا کہ فضیل کو مسجد کوفہ سے باہر نکالو، اس کا کوئی بھائی نہیں بلکہ یہ خود رافضی ہو گیا ہے۔ میں نے کہا نا اگر میں نے اسی لیے پہلے معرفت آپ کو سنائی، معرفت اگر حاصل کر لی جائے تو لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، رسوا کر دیا جاتا ہے۔ کس طریقے سے رسوا ہوا؟ ایک صلوات اور بڑے محمد والے، ایک صلوات اور بڑے محمد۔ آگے تشریف لے ہیں حسینی بھائی، آگے آ جائے۔ ہاں تو میں نے کہا نا کہ لوگوں کا بنایا ہوا امام ہمارے امام کے غلاموں سے ذلیل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ واقعہ ایسا ہے، فدق بھی آ گیا، خلافت بھی آ گئی، افضلیت بھی آ گئی۔ اور تاریخ فی امیر المومنین میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ جب رسول اللہ دیکھا معرفت کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے۔ جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے پردہ کیا، تو ایک یونان کا بہت بڑا حکیم مدینے آیا۔ مدینے میں اس نے آنے کے بعد کہا کہ محمد کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا بھائی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ کر گئے، وہ چلے گئے۔ تو اس نے کہا اچھا وہ چلے گئے، لیکن میں ہوں بہت بڑا حکیم، میں یونان سے چل کے مدینے آیا ہوں اور میرا آنا بیکار رہا۔ لوگوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے یونان میں سنا تھا۔ کہاں؟ یونان میں۔ میں نے یونان میں سنا تھا کہ محمد کو بخار ہو گیا تھا، اور بخار کا اثر ان کے دماغ پر ہوا اور انہیں ہذیان ہو گیا، اور انہوں نے حالت ہذیان میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وارے مسلمان، کیا کہنا تیری ذہنیت کا؟ ارے ہذیان کی خبر یونان تک پہنچا دی، غدیر کی خبر مسلمان تک۔ یعنی یونان یورپ سے ملا ہوا مدینہ، یعنی ہذیان کی خبر یونان تک اور غدیر کی خبر مسلمان تک بھی نہ پہنچائی۔ اس لیے کہ اصل وجہ یہ ہے، بات آگے طور سے کر دوں پھر انشاءاللہ، کہ پروردگار عالم دشمنان علی کی جو سب سے پہلی سزا معین کرتا ہے وہ یہ ہوتی ہے اس کی عقل خراب کر دیتا ہے، اس کی عقل خراب کر دیتا۔ دیکھیں آپ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، حج میں ایک مقام ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور قرآن میں حکم ہوا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ ہم نے کہا مقام ابراہیم ہے کیا؟ کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر خلیل خدا نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ خدا نے کہا اسے
مسلح بناؤ. اب مسلمان کی ذہنیت کا کیا کیجئے گا؟ جو ابراہیم کے پیروں کے نیچے آیا اسے تو مسلح مان لیا، جو محمد کے ہاتھوں کے اوپر آیا اسے مولا بھی نہ مانا. تو میں عرض کر رہا تھا، جب اس نے کہا نا اللہ عقل خراب کر دیتا، تو اس نے کہا میرا آنا بیکار رہا، میں اتنا بڑا حکیم اور یونان سے چل کے آیا ہوں. تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ، ان کا کوئی رشتہ دار، ان کا کوئی وارث، کوئی جانشین، کوئی قریبی یہاں رہتا ہے؟ تو اس نے کہا، ایک شخص نے، بعض روایتوں میں جناب سلمان فارسی کھڑے ہوئے تھے، سلمان محمدی. انہوں نے کہا ہاں، ان کے جانشین، ان کے چچازاد بھائی، ان کے ابن عم علی ابن ابی طالب رہتے ہیں. تو اس نے کہا مجھے ان کے پاس لے کے چلو. جناب سلمان نے اسے اپنے ساتھ لیا، در علی پا دق الباب کیا، اندر سے امامت کا چاند نمودار ہوا. اور مولا نے کہا کیا ہوا؟ تو جناب سلمان نے کہا مولا یہ عجیب سا شخص ہے، عجیب قسم کی باتیں کر رہا ہے، کہتا ہے میں محمد کا علاج کرتا، پھر ان سے بحث کرتا. تو مولا نے کہا اچھا. مولا نے کہا کیسے علاج کرتے؟ اس نے کہا میرے پاس ایسی دوائی ہے، ایسی میڈیسین ہے، ایسی ٹیبلیٹس ہیں کہ اگر صحیح الدماغ کھائے تو مجنون ہو جائے، اگر مجنون کھائے تو صحیح الدماغ ہو جائے، یعنی پاگل کھائے تو صحیح ہو جائے، اور صحیح کھائے تو پاگل ہو جائے. مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہاری اس دوائی نے کبھی تمہیں دھوکہ تو نہیں دیا؟ اس نے کہا میں آپ کو جانتا تو نہیں آپ کون ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اوروں سے بھی ملا، آپ سے بھی ملا، آپ اور ہیں وہ اور ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ میری یہ ایسی دوائی ہے جس نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا. مولا نے کہا دو. اس نے وہ دوائی مولا کے ہاتھ پر رکھی. مولا نے وہ دوائی لی اور اپنے اور کھا لی. اس نے کہا یا علی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ ابھی آپ کا چہرہ درد ہونے لگے گا، ابھی آپ کو کپ کپی آنے لگے گی، ابھی آپ کپ کپانے لگیں گے. اس شخص کو وہاں آئینہ دکھاتا کون کہ علی سے رہتا ہوا جا رہا تھا خود. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ دوائی کھا لی ہے، جب تک میں اس کا توڑ نہ بنا لوں آپ کوئی وزنی چیز نہ اٹھانا. مولا نے کہا وزنی چیز سے مراد؟ اس نے کہا یہ جو پتھر پڑا ہے نا اسے نہ اٹھائیے گا. مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ پتھر زیادہ وزنی ہے یا سامنے والا گھر؟ اس نے کہا یا علی آج تک کوئی ایسا میزان، کوئی ایسا ترازو بنا ہی نہیں جو گھر کو تول سکے. مولا نے کہا آنکھیں بند کر. اب جو اس نے آنکھیں بند کی، مولا نے کہا آنکھیں کھول. اب جو اس نے آنکھیں کھولی کیا دیکھا؟ وہ گھر در خیبر کی طرح دست کل ایمان پر لہرا رہا تھا. اس نے کہا یا علی میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ مولا نے کہا آنکھیں بند کر. اس نے آنکھیں بند کی. مولا نے کہا اب آنکھیں کھول. اب جو اس نے آنکھیں کھولی وہ اور پریشان، گھر اپنی جگہ پہ واپس رکھا ہوا تھا. اس نے کہا دیکھو اس نے نبی کے دماغ پر شک کیا تھا. لیکن ایک جملہ اور عرض کر دوں، جب بھی ہمارے پانچویں مولانا یا ہمارے تمام 12 کے 12 جب بھی کسی شخص کے دل میں ولایت آل محمد، ولایت علی دیکھی تو ہمیشہ کہا کہ اپنی والدہ کے حق میں دعا کرو کہ انہوں نے تمہارے امر میں خیانت نہیں کی. سنیے گا. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا بھائی، اس نے کہا مولا سے کہ آج تک جب ایسا ترازو بنا ہی نہیں، اور مولا نے وہ ہاتھ کو اٹھایا گھر کو پھر واپس رکھا. اس نے کہا یا علی یہ میں نے کیا دیکھا؟ ابھی تو گھر ہوا میں تھا، اب گھر واپس رکھا ہوا ہے. مولا نے کہا مجھ سے نہ پوچھ، جا کے صاحب مکان سے پوچھ. تاریخ بھی امیر المومنین میں لکھا ہوا ہے وہ تیزی سے بڑھتا ہوا اس گھر کی طرف گیا، جا کے دق الباب کیا. اندر سے ایک شخص آنکھیں ملتا ہوا آیا.
حکیم نے کہا رے تم سو رہے تھے، ابھی تمہارا گھر ہوا میں لہرا رہا تھا۔ آنے والے نے کہا ارے تم پاگل تو نہیں ہو گیا؟ دیکھو نبی کے دماغ پر شک کرنے والا خود پاگل ہو جاتا ہے۔ نہیں، نبی کے دماغ پر شک کرنے والا خود پاگل ہو جاتا ہے۔ اب وہ واپس امیر المومنین کے پاس آیا، کہا نا معرفت کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے۔ امیر المومنین کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا یا علی، نہ جانے کیوں اب میرے دل میں آپ کی محبت آ رہی ہے۔ مولا نے کہا جب محبت آ رہی ہے سب سے پہلے کام یہ کرو، اپنی والدہ کے حق میں دعا کرو کہ انہوں نے تمہارے امر میں خیانت نہیں کی۔ اصول کافی میں نقل ہوا ہے، جب چھٹے امام سے پوچھا گیا نا مولا کیا وجہ تھی کہ فرعون اتنی قدرت رکھتے ہوئے پوری سلطنت موسیٰ کو قتل نہ کر سکا اور یزید نے حسین کو قتل کر دیا؟ مولا نے کہا وجہ یہ تھی فرعون کی والدہ نے اس کے امر میں خیانت نہیں کی تھی، اسی لیے قتل معصوم پر قادر نہ ہو سکا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ پہنچ گئی بات؟ دشمنان اہل بیت ہوتے کون ہیں؟ وہ آیا، اس نے آنے کے بعد کہا مولا اب آپ سے محبت سے جا رہی۔ مولا نے کہا ایسا کرو، اچھا محبت ہو رہی ہے تو کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا ایک شرط پر، اس نے کہا یا علی وہ جو سامنے بہت بڑا درخت ہے نا اسے میرے قریب بلا دیجئے۔ مولا نے کہا اسے بھی قریب بلا دیں گے، کیا تم ہمیں نہیں جانتے؟ ارے ہم نے در خیبر کو 2 انگلیوں سے اڑا دیا ہے، ہم نے بڑے بڑے سورماؤں کو 2 ٹکڑے کر دیا، ہم نے پتھر پہ علم گاڑا در خیبر کو کھڑا، کیا تم نہیں جانتے عمر ابن عبدود جیسے بہادر کو، وہ بہادر کہ جس کے قصیدے رسول کے ساتھی بھی رسول کے مجمع میں پڑھ رہے تھے؟ تاریخ پڑھے، جب رسول اللہ نے کہا نا عمر ابن عبدود جب آیا، آنے کے بعد اس نے کہا محمد بھیجو میرے مقابلے پر کوئی مرد ہے؟ رسول اللہ یوں پکڑتے تھے، تم چلے جاؤ تم چلے جاؤ۔ جانتے کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی ہم نہ جائیں گے، اس لیے کہ دوسرے والوں کے جملے ہیں یہ، دوسرے والوں کے۔ کہ اللہ کے نبی جب میں کافر تھا تو میں دمشق گیا تھا تجارت کے لیے، جب دمشق سے واپس پلٹ رہا تھا تو عمر ابن عبدود کے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا۔ جب یہ لڑ رہا تھا تو اونٹنی کے بچے کو تو ڈھال بنا کے ہاتھ میں اٹھا کے لڑ رہا تھا، یعنی رسول کے تھے ساتھ، فضائل دشمن کے پڑھ رہے تھے۔ اور علی نے کس طریقے سے پوری تاریخ پڑھ لے، پھر بعد میں بات عرض کر دوں، پوری تاریخ پڑھ لے۔ امیر المومنین نے جسے بھی قتل کیا ایک وار میں کیا، لیکن عمر بن عبدود پہ 2 وار کیا امیر المومنین۔ پوری تاریخ پڑھ لیجئے، جو بھی علی کے مقابلے میں آیا علی نے ایک وار میں کام تمام کر دیا، لیکن عمر بن عبدود 2۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وہ مقابلے پہ آیا جناب سلمان کے کہنے سے خندق کھودی گئی تھی، خندق کھودی گئی۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے گھوڑے پائے بڑا مغرور انداز میں، اس نے اپنے گھوڑے کو، اپنے سوار کو خندق کے اوپر سے کدا دیا۔ اب تو مسلمان اور ڈر گئے، یہ تو بڑا بہادر ہے، خندق بھی پار کر دی۔ اور جب اس نے اور دہشت بٹھانے کے لیے، ہوتا نا لوگ توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں تھوڑا اور ڈرانے کے لیے، اس نے نکالی تلوار، نکالنے کے بعد اپنے جو اس کا جانور سے گھوڑا، اس کی 4 پیر کاٹ دیے۔ یعنی علی وہ ہے۔ امیر المومنین جب اس کے مقابلے میں آئے تو اس سے 3 باتیں کہیں، جزیہ دو، مسلمان ہو جاؤ یا ہماری پناہ میں آ جاؤ یا پھر ہم سے جنگ۔ اس نے کہا جنگ کروں گا۔ امیر المومنین نے پہلا، اس نے جب وار کی، اس لیے کہ علی نے کبھی بھی کسی پہ پہلا وار نہیں کیا۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، پوری تاریخ پڑھ لیجئے گا، علی کی جو ذوالفقار تھی 3 گز کی تھی، جب چلاتے تھے تو 9 گز کی ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ کہتے آپ فضائل علی میں کیا کیا بڑھا دیتے ہیں، کیا کیا بک دیتے ہیں۔ ارے قرآن دیکھو، موسیٰ کا سا 3 گز کا تھا، زمین پر ڈالتے تھے تو 9 گز کا ہو جایا کرتا تھا۔
تو علی نے پہلا اس پہ وار اس کو روکا، دوسرا وار کیا، اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی. پھر اس نے امیر المومنین کے اوپر جو امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی آپ لوگ جانتے ہیں، پھر غصہ ٹھنڈا کرنے پر قتل کیا. تو اتنے بہادروں کو مولا نے کہا ہم نے قتل کر دیا، تم کلمہ پڑھ لو ہمارے ہاتھ پر. اس نے کہا نہیں، یا علی پہلے آپ درخت کو میرے قریب بلائیے. روایت کے فکر ہے جب مولا نے تیسری مرتبہ کہا کہ کلمہ پڑھ لو، اس نے کہا پڑھائیے. کب پڑھو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جب اس نے یہ تین ایک مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس نے کہا یا علی اب بلائیے. مولا نے کہا جب تیرے دل میں تیرے قلب میں ہماری ولایت، ہماری محبت، ہماری مودت آ گئی ہے تو خود ہی اشارہ کر کے دیکھ لے. مورخین نے لکھا اس حکیم نے اشارہ کیا، درخت چل کر اس کے قدموں پہ آ گیا. یعنی اگر کوئی علی کا چاہنے والا، محب علی، علی کی محبت اپنے دل میں رکھنے والا اشارہ کرے تو درخت اپنی جگہ چھوڑ دے. حیرت کی بات نہیں، علی کی ولایت کی بات، علی کی قوت کی بات. اب اگر میرا مولا مغرب سے سورج کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کھینچ لائے تو حیرت کی بات نہیں، علی کی ولایت کی بات ہے، علی کی قوت کی بات ہے، علی کی طاقت کی بات ہے. صلوات پڑھے محمد. اس طریقے سے مسلمان ہوا، اہل بیت کی معرفت کو قبول کیا. اس لیے کہ جو انسان مومن ہوتا ہے وہ پیدا ہی مومن ہوتا ہے. نہج البلاغہ میں دیکھیں جب مولا جنگ صفین کے لیے گئے، ایک بات عرض کر دوں، تو ایک شخص جنگ صفین کے میدان امیر المومنین کے پاس آنے کے بعد کہا مولا یہ بتائیے میرا ایک بھائی ہے تو میرا بھائی، لیکن مسئلہ یہ ہے وہ جنگ میں آنا چاہتا تھا، لیکن وہ تجارت کے لیے کسی کام سے شام چلا گیا، ضروری کام تھا. مولا نے کہا آخری جملہ رب سے، مولا نے کہا یہ بتاؤ ہم سے محبت کرتا ہے؟ کہنا ہاں مولا. مولا نے کہا کیا ہماری ولایت کا اقرار کرتا ہے؟ کہ ہاں مولا. مولا نے کہا سنو، جو بھی ہم سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ ماں کے صلبوں میں ہو، باپ کے رحموں میں ہو، یعنی اس دنیا میں چاہے وہ آ گیا ہو یا آنے والا ہو، اگر ہم سے محبت کرتا ہے تو آج اس مارکے میں میرے ساتھ ہم رکاب ہو کر حاکم شام کے مقابلے میں ہے. اگر ہم سے دشمنی رکھتا ہے، ہماری ولایت کا انکار کرتا ہے، اگرچہ ماں کے رحموں میں ہو، باپ کے صلبوں میں ہو، وہ آج اس جنگ میں حاکم شام کے ساتھ. یہی وجہ تھی نا، کسے معلوم نہیں تھا؟ ہمیشہ رسول اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. ہمیشہ جگہ جگہ کوئی ایسا مارک نہیں، مسجد کا ممبر ہو، گھر ہو، جنگ ہو، ہر جگہ بتایا یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں نہ چھوڑنا. لیکن رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونا تھی، مسلمانوں نے وفا نہ کی. آج لوگ کہتے ہیں یہ بتائیے کیا ضرورت تھی فاطمہ کو دروازے پر بھیجنے کی علی کو؟ مسلمانوں بات یہ تھی جب یہ لوگ دروازے پر آئے، انہوں نے آنے کے بعد کہا علی کو باہر نکالتے ہو یا دروازے کو آگ لگا دو. جب امیر المومنین اٹھے نا دروازے کی طرف بڑھے، سنیں گے وہ غربت فاطمہ کی. ایک مرتبہ شہزادی نے کہا ابو الحسن آپ بیٹھ جائیے، اس لیے کہ ان لوگوں نے دیکھا ہے میرے بابا میرا کتنا احترام کرتے تھے. یا ابو الحسن جب یہ میری آواز سنیں گے تو واپس چلے جائیں گے، لیکن ہائے فاطمہ کی غربت. عزادارو رسول کی آنکھیں بند ہونا تھی کہ فاطمہ کی پسلیاں توڑ دی. عزادارو کس طریقے سے علی کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا. حسن کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے زہر ہلاہل سے حسن کو قتل کر دیا، اور حسین کے ساتھ کربلا میں تو قیامت کر دی. لیکن عزادارو ذرا شام کو یاد کرو،
دشمنوں نے حسین کے قتل پہ اکتفا نہیں کیا. امام سجاد کہتے مقتل خوارزمی میں نقل ہوا ہے. امام کہتے جب ہمیں بازار شام میں داخل کیا جا رہا تھا، جب ہمیں بازار شام کے دروازے پر لایا گیا، ایک مرتبہ میری پھوپھی آگے بڑھی. آگے بڑھنے کے بعد کہا شیم ہمیں سروں کے پیچھے کر دے، سروں کو آگے کر دے تاکہ ہم نامحرموں کی آنکھوں سے بچ جائیں. عزادار و سادات کا مجمع ہے نا. امام کہتے وہ ملاؤن نہ مانا، اس نے بیویوں کو آگے کیا، سروں کو پیچھے کیا. امام کہتے اب جو ہمیں بازار شام میں لایا گیا، مجھے ایسے کھینچتے تھے جیسے میں بغیر مالک کا غلام ہوں. عزادارو میرا غریب امام کہتا ہے کوئی صدقوں کی کھجوریں پھینکتا تھا، کوئی گرم پانی پھینکتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا. غربت سید سجاد سنو گے. امام کہتے ایک شامی عورت دشت میں آگ لے کر آگے بڑھی، اس نے آگ میرے امامے پر ڈالی، آگ میرے امامے میں لگ گئی. امام کہتے میں اتنا مجبور تھا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں آگ نہ بجھا سکا. عزادارو بازار شام جو سوق الحمیدیہ ہے نا، تصور کیجئے گا 5 منٹ کا سفر ہے. علی کی بیٹیوں نے 15 گھنٹے میں طے کیا ہے بازار شام. امام کہتے جب بازار شام ختم ہوتا ہے نا، اس دروازے کو کہتے باب سعد. امام کہتے جب ہمیں باب سعد پہ لایا گیا، اب مجھ میں قوت نہ تھی کہ میں کھڑا ہو سکوں. امام کہتے میں نے اپنے پیروں کو پھیلایا، میں باب سعد پر بیٹھ گیا. بس 2 ہی چیزوں کو تو یاد کر کے روتا تھا نا میرا غریب امام. پھوپھیوں کا پردہ، معصوم بہن کے معصوم سوال. امام کہتے میری 4 سال کی بہن میرے قریب آئی، آنے کے بعد کہا بھیا یہ پیروں کو پھیلائے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا سکینہ میرے پیروں میں آبلے ہیں، آبلوں میں کانٹے ہیں، سکینہ کھڑا نہیں ہوا جاتا. امام کہتے میری 4 سال کی بہن نے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے آبلوں سے ایک ایک کانٹے کو باہر نکالا. امام کہتے ہیں کاش میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے، ارے میں بھی سکینہ کے پیروں سے کانٹوں کو نکالتا. عزادارو اولاد والے ہونا، جب یزید کو معلوم ہوا آج علم نکلے گا. عزادارو سنیں گے جب یزید کو معلوم ہوا کہ اہل حرم باب سعد پر پہنچ گئے ہیں، اس ملاؤن نے کہا اہل حرم کو وہیں کھڑا رکھو، پہلے دربار کو سجایا جائے گا. ہائے بنت علی 72 گھنٹے علی کی بیٹی باب سعد پر کھڑی رہی. 17 اذانیں سنی ہے علی کی بیٹی نے. عزادارو سنو گے سادات کا مجمع ہے. عزادارو روایت کے فکرے ہیں. جب یزید نے حکم دیا کہ اہل حرم کو میرے سامنے پیش کیا جائے، جو ہی اہل حرم نے بیویوں نے چلنا چاہا، شمر آگے بڑھا. شمر نے کہا رکو، حاکم کا سامنا ہے، رسن لائی جائے. یہی وقت تھا، ارے 12 گلے تھے، ایک رسن تھی. عزادارو اب جو علی کی بیٹی 300 میٹر کا فاصلہ ہوگا باب سعد میں اور یزید جہاں بیٹھا تھا وہاں. علی کی بیٹی جب دربار یزید میں داخل ہوئی نا، علی کی بیٹی کھڑی ہو کے نہیں چلتی تھی، بیٹھ کر چلتی تھی. اس لیے کہ انہیں 12 گلوں میں ارے حسین کی 4 سال کی یتیمہ سکینہ بھی تھی. جب زینب کھڑی ہوتی تھی تو سکینہ کا جب اٹھتا تھا. عزادارو مقتل خوارزمی سنیں گے ہاتھ جوڑ کر. اگر ہم جیسے گناہگار کی ماں یا بہن یا بیٹی کی شان میں کوئی ایسا جملہ کہہ دے تو حسین برداشت کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر سکے گا. لیکن میرے غریب امام کی غربت سنیں گے. جب یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اہل حرم کو جب یزید کے سامنے پیش کیا گیا نا، بنت علی بیویوں کے پیچھے چھپنے لگی. مقتل خوارزمی میں نقل ہوا، یزید نے کہا ارے یہ کون مغرور خاتون ہے جو بیویوں کے پیچھے چھپ رہی ہے. شمر نے کہا ہاں یہی تو ہے زینب بنت علی. شہزادی کہتی ہے مجھے اس
کے مجمع میں زینب کا نام لیا گیا۔ عزادارو وقت نہیں ہے، سنیں گے ایک مرتبہ جب یزید نے کہا شم تعارف کراؤ، کہا ہی زینب بنت علی، ہی رقیہ، ہی ام کلثوم۔ ایک مرتبہ یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا کہتا ہے مجھ تک خبریں پہنچی ہیں حسین کی کوئی 4 سال کی بچی بھی ہے، مجھ تک خبریں پہنچی ہیں حسین بڑی محبت کرتے تھے۔ عزادارو سنیں گے شمر نے سکینہ کو بالوں سے پکڑا، یزید کے سامنے پیش کیا۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا سکینہ ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے بابا کو تم سے کتنی محبت تھی۔ عزادارو جہاں یزید بیٹھا تھا نا کم سے کم 400 میٹر کا فاصلہ ہے جہاں راس الحسین امام حسین کا سر رکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا سکینہ میں تو تب جانوں جب تم اپنے بابا کو آواز دو تمہارے بابا کا سر تمہاری آغوش میں آ جائے۔ عزادارو مورخین نے لکھا ارے 4 سال کی بچی نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا کہ میرے غریب بابا، میرے مظلوم بابا، بابا یزید ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ بابا میری آغوش میں آ جائیے۔ عزادارو سر حسین ہوا میں پرواز ہوا، آغوش سکینہ میں آیا، ارے سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا۔ ایک مرتبہ کہا بابا جن رخسار پہ پیار کیا کرتے تھے بابا شمر نے بڑے تماچے مارے، بابا گوشوارے چھین لیے۔ عزادارو سنو گے شمر آگے بڑھا، سر حسین کو سکینہ سے چھیننا چاہا، ارے بچی سر حسین کو نہیں دیتی، ارے اس ملاؤن نے شمر نے حسین کی ریش مبارک کو پکڑا، سر حسین کو چھینا، ایک تشت میں رکھا، رکھنے کے بعد یزید کے تخت کی طرف لے کے چلا، یزید کے قدموں میں سر حسین۔ عزادارو یزید کے قدموں میں سر حسین کو اس تشت کو رکھا، اس ملاؤن نے ایک چھڑی نکالی، اس نے ایک چھڑی نکالی، چھڑی نکالنے کے بعد ارے دندان مبارک حسین پر چھڑی مارنا شروع کی، زینب کو چلا لایا، کہا یزید تو اس پر اس کی بے حرمتی کرتا ہے، ارے جس رخساروں پر رسول بوسہ دیا کرتے تھے۔ عزادارو اب جو لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ رسول کا نواسہ ہے، اب جو انقلاب آیا نا ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا اہل حرم کو قید خانے میں بند کر دو۔ عزادارو قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ عزادارو علم برآمد ہوگا نا ایک وقت وہ آیا جب 1 سال گزر گیا، جب چاروں طرف سے بغاوتیں اٹھنا شروع ہوئی۔ سنیں گے آپ یزید نے ایک مرتبہ سید سجاد کو بلایا کہ سید سجاد ہم تمہیں رہا کرنا چاہتے ہیں، چاہو تو یہاں رہو چاہو تو مدینے چلے جاؤ۔ عزادارو اب تو رہا کیا گیا نا ایک مرتبہ تمام چادریں لائی گئی، تمام مال و اسباب لائے گئے، علم بھی آیا، چادریں بھی آئی، ایک ایک بی بی نے چادروں کو اٹھایا، اپنی اپنی چادر کو اڑا، لیکن ایک ننھی سی چادر وہی رہ گئی۔ زینب نے ایک مرتبہ زندان شام کی طرف دیکھا کہ سکینہ بڑی تمنا تھی مدینے جانے کی، وہ چادر کو یاد کرتے تھے سکینہ۔ عزادارو روایت کہتی ہے اب جو قافلہ چلا زینب نے علم اٹھایا، کربلا کی طرف چلی، ایک مرتبہ کا بھیا عباس ارے زینب تمہارا علم لیے ہوئے کربلا سے پھر سے شام کی جا، انا للہ